کوئی فیملیز کے لیے لائحہ عمل تو ہوگا، کوئی نہ کوئی لائحہ عمل دنیا بھر میں فیملیز کے لیے تو ہوگا کہ جو انہیں اپنانا چاہیے۔ آخر دنیا میں یہ مسئلہ کروڑوں لوگوں کے گھروں میں ہے، اور امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور یو کے میں، سعودیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور فیملیز کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل ضرور ہوگا کہ یہ کرنا چاہیے۔ یا آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ دنیا میں جو مسائل ہوتے ہیں پھر ان کے حل کا کوئی نہ کوئی طریقہ انسان ڈھونڈ لیتا ہے، انسان اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈتا ہے، اور وہ حل پہلے کمزور حل ہوتا ہے، پھر وہ تگڑا حل ہو جاتا ہے، پھر وہ اور ریفائنڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو حل بدلتے رہتے ہیں اور بہتر ہوتے رہتے ہیں، اور پچھلے حل سے اگلا حل بہتر ہوتا ہے۔ تو جب کوئی فیملی محنت کر رہی ہوتی ہے اپنے بچے پہ، اس کو نشے سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہوتی ہے، تو بیچ میں جھٹکے بھی تو لگتے ہیں ان کو، کیونکہ پیشنٹ شروع میں ان کو ڈسہارٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ایسی بات کرنا چاہتا ہے جس سے گھر والے ڈسہارٹ ہو جائیں، کیونکہ وہ خود ڈسہارٹڈ ہوتا ہے، خود وہ مایوس ہوتا ہے، کیونکہ خود اس نے کوششیں کی ہوتی ہیں نشہ چھوڑنے کی، اور نشہ چھوڑنے کی جو کوششیں اس نے کی ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی ہوتی اپنے آپ پرسنل ایفرٹس، اور جب وہ کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو دل ہار جاتا ہے۔ وہ جب پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس جنجال میں پھنس گیا ہے تو وہ نشہ چھوڑنے کی کوششیں کرتا ہے۔ دیکھیں، شروع میں جب پیشنٹ نشہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے ہمیشہ نہیں کرنا، میں نے چھوڑ دینا ہے، میں تو ہمیں 4 دن کرنا ہے، اور 4 دن کرنے کے بعد وہ پھر ایک دن چھوڑ کے دیکھتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت زبردست کام ہے کہ میں نے 4 دن کیا اور پھر میں نے چھوڑنا چاہا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ شروع کر لیتا ہے، کیونکہ اب تو اس کو کانفیڈنس ہو گیا کہ وہ جب چاہے کرے، جب چاہے نہ کرے۔ 4 دن بعد اسے پھر خیال آتا ہے کہ اب چھوڑ کے دیکھوں، اور پھر وہ چھوڑ کے دیکھتا ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں اور یہ میں کر بھی سکتا ہوں، اور پھر وہ کرتا ہے، کہتا ہے ابھی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی چھوڑ دوں گا آگے چل کے۔ پھر وہ ذرا لمبے عرصے تک کرتا رہتا ہے، پھر اس طرح چھوڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر ایک دن وہ چھوڑتا ہے تو اس کو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک نئی سچویشن اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، پھر وہ بہت پکا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ کرنے لگتا ہے نشہ، پھر چھوڑتا ہے، پھر ایک دن وہ قسمیں کھا کے چھوڑتا ہے، پھر ایک دن وہ کسی کی مدد بھی لے لیتا ہے کہ تم مجھے اپنے پاس رکھو، گاؤں چلا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتا ہے کہ میں چھوڑ دوں۔ جی، عمرہ کرنے چلا جاتا ہوں، میں سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہوں، میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ پہلا فیلئر اس کو محسوس ہوتا ہے، پھر دوسرا فیلئر، پھر تیسرا فیل، پھر چوتھا فیلئر، اور پھر وہ کہتا ہے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر میں چھوڑ نہیں سکتا تو میں پھر کوشش کیوں کروں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے بسی سیکھ لیتا ہے، لرنڈ ہیلپ لیسنس۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں چھوڑنی ہی نہیں، کوئی اور بھی کہتا ہے چھوڑو تو کہتے چھوڑ دوں گا، پر وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو انسانوں کے ذہن میں خیالات بنتے ہیں اپنے آپ، اور وہ کسی سے شیئر کرتا ہے تو کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ چند دن پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ارسطو، جو کہ بہت زبردست قابل انسان سمجھے جاتے تھے، عقل مند انسان آج بھی سمجھا جاتا ہے، ان کو 3000 سال پہلے ارسطو نے بڑی ریسرچ کی اور سوچ بچار کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو پتھر ہم اوپر پھینکتے ہیں یہ نیچے اس لیے آتا ہے کہ یہ پتھر دھرتی کا بیٹا ہوتا ہے اور یہ اپنی ماں کی گود میں آنا چاہتا ہے۔ آج آپ کو ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پتھر دھرتی کا بیٹا ہے اور یہ نیچے آنا چاہتا ہے، اپنی ماں کی گود میں آنا چاہتا ہے۔ ایسی اور بہت ساری باتیں جنہیں ہم فوک لور کہتے ہیں۔ فوک لور وہ باتیں ہوتی ہیں جو ایسے ہی گھڑی گھڑائی باتیں ہوتی ہیں، فوک لور۔
یہ ہزاروں سال سے انسان ایسی کہانیاں گھڑتا ہے اور پھر دل و جان سے اس پہ یقین کرتا ہے. یہ کہانیاں گھڑتا ہے انسان. یہ جو انسان کہانیاں گھڑتا ہے، ایسی کہانیاں ہر دیہات میں موجود ہوتی ہیں. ملتی جلتی کہانیاں پھر کوئی اور ملکوں میں موجود ہوتی ہیں. لیکن ایک سائنس چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس، جو 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کوئی سائنٹیفک سٹرکچر نکلنے شروع ہوئے. سائنس جنہوں نے کہا کہ نئی چیزوں کو چیک کرنا پڑے گا، کوئی تھیوری ہوگی، کوئی ہائپوتھیسس ہوگا، کوئی بلیف ہوگا، اور پھر یہ لا ہوگا، یہ پرنسپل ہوگا، یہ فیکٹ ہوگا، اور چیزوں کو ویریفائی کیا جائے گا. تو سائنس بیچ میں آ گئی. اسی طرح نشے کی بیماری کے بارے میں بھی بڑی کہانیاں، بہت کہانیاں بنتی ہیں دنیا میں، لیکن ایک سائنس کا سٹرکچر بھی اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. مثال کے طور پر فیملیز سمجھتی ہیں کہ اگر کچھ عرصہ نشہ چھوڑنے کے بعد پیشنٹ نے دوبارہ نشہ کر لیا ہے تو یہ جو عرصہ نشہ چھوڑا ہوا تھا تو یہ بیکار چلا گیا. یہ فیملی سوچتی ہے. وہ سب سے بڑی بات کامیابی اس کو سمجھتی ہے کہ مریض نشہ کرتا ہے کہ نشہ نہیں کرتا. اگر وہ آج کے دن میں، آج کی ڈیٹ میں اس نے نشہ کیا ہے تو بیکار ہو گیا. اگر اس نے پچھلے 10 دن سے نشہ نہیں کیا تو سمجھے کامیاب ہے. جبکہ اس کا کامیابی سے تعلق نہیں. کامیابی کا تعلق اس سے ہے کہ وہ کیسا محسوس کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں. اس کی لائف کتنی مینیجبل ہے، اس کی فیلنگ کتنی اچھی ہے. جب وہ آپ کی طرف چلتا ہوا آتا ہے تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے یا آپ کو ڈر لگتا ہے. لو اینڈ رسپیکٹ تو ہر صورت میں ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن ایک پیشنٹ جب اپنے ابا یا اماں کی طرف چل کے آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں کوئی خوف آتا ہے یا محبت آتی ہے. کیا وہ بھلا مانس ہے یا نہیں ہے؟ سائنس نے اپنے حساب لگائے ہوئے ہیں کہ آیا پیشنٹ نے نشہ چھوڑا ہے تو سائنس کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیملی کو سکون ہوگا. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پیشنٹ نے نشہ چھوڑا بھی ہو تو فیملی کو سکون نہیں ہوتا؟ فیملی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ پھر نشہ نہ کر لے. جب وہ نشہ کرتا ہے تو تکلیف میں ہونا سمجھ میں آتا ہے، جب وہ نہیں کرتا تو یہ وہم تکلیف دیتا ہے کہ کہیں کر نہ لے. کاؤنسلنگ اور نو کاؤنسلنگ، اصل بات یہ ہے کہ کیا گھر والوں کی ذہنی صحت بہتر ہوئی ہے کہ نہیں، کیا ان کو منفی خیالات آنے بند ہوئے ہیں کہ نہیں. نہیں، گھر والوں کے ذہن میں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں کہ نہیں. لیکن اگر آپ کو بغیر وجہ کے منفی خیال آتا ہے، دیکھیے اگر آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو ایک آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذہنی صحت 100% ٹھیک نہیں ہے. اگر ذہنی صحت ٹھیک ہو تو یہ خیال آخر کیوں آئے گا کہ میں آج جہاز میں، ویسے تو کبھی خیال نہیں آتا کہ آج کوئی جہاز گرے گا، لیکن جب میں اس جہاز میں بیٹھتا ہوں اور اگر مجھے خیال آتا ہے کہ جہاز آج گرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ ہے یہ اچھی ذہنی صحت کی علامت نہیں. آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس انسانوں کی ذہنی صحت کی خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کیا آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. جی آج مجھے ویکسینیشن لگنی تھی، کورونا کی میری وہ اپوائنٹمنٹ تھی ویکسینیشن کی، اور میرا فزیو تھراپسٹ مجھے کوشش کر رہا تھا کہ میں ویکسینیشن نہ لگواؤں. وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے ری ایکشنز بھی ہوتے ہیں، آپ نے سوچ لیا اچھی طرح، کیا باقی ویکسینیشن کرانے جا رہے ہیں، باتیں مجھے کہہ رہے تھے. اور اس کے بعد مجھے جو بندہ بھی ملا اس نے مجھے یہی کہا کہ نہ ہی کراؤ تھے چنگا ہے. میں نے اپنے فزیو کو کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں کہ جو لوگ ویکسینیشن کرتے ہیں کیا وہ ہائر پاور ہیں کہ میں ہائر پاور ہوں؟ ویکسینیشن کون کرا رہا ہے؟ WHO کرا رہی ہے، FDA کرا رہی ہے، پاکستان کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرا رہی ہے.
تو ہائر پاور کون ہے؟ کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ چائنا کی ویکسینیشن کرا رہی ہیں 2 نمبر والی، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن بڑا شاندار نظام تھا میو ہاسپٹل میں جب گیا تو بڑا اچھے طریقے سے وہاں سارا کام وہ ہوا. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی ہائر پاور کے ساتھ جب آپ کسی ہائر پاور کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہائر پاور آپ کی وہ دشمن نہیں ہے، اگر کیونکہ کوئی ہائر پاور ہو سکتی ہے جو آپ کی دشمن ہو، اگر آپ جس ہائر پاور سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اگر وہ ہائر پاور آپ کی دشمن نہیں ہے تو آپ اس ہائر پاور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کلنگ کرتے ہیں اس ہائر پاور کو. جہاں بھی کوئی ہائر پاور ہو، جیسے اگر آپ کے فادر ایک ہائر پاور ہے، آپ کی مدر ایک ہائر پاور ہے، یا آپ کے ٹیچرز ہائر پاور ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ آپ مانتے ہیں. ہائر پاور کے ساتھ ہائر پاور کا تصور آپ کے ذہن میں ہے جو پاور آپ سے بڑھ کر ہو. تو جو اتنا نظام چلاتے ہیں اور وہ آپ کی بہتری کے لیے کچھ ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو پھر اگر آپ کے ذہن میں منفی خیال آتے ہیں کہ یہ ویکسین میں کراؤں یا نہ کراؤں. میں نے ویکسین لگواتے ہوئے تصویر بھی اتاری کہ فیس بک پہ لگاؤں گا، لوگوں کو کہوں گا کہ اچھا آپ بھی کراؤ، کیونکہ 5 لاکھ ویکسین کی ڈوزز پاکستان کے پاس ہیں اور اس میں بھی 4 لاکھ جو ہے وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں. اور پہلے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ ہماری حکومت پیسے خرچ کر کے ویکسین کیوں نہیں منگا رہی، اور اب جب کہ آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے یا اس وجہ سے. انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو دیں گے، انہوں نے زیادہ رسپانس نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ 60 ایئرز پلس جو ہیں، 60 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی موقع دیتے ہیں. تو اس میں میری باری پہلے ہی آ گئی، 4 دن پہلے کرائی. جب انہوں نے کہا رجسٹریشن کرائے تو رجسٹریشن کرائی. دو ڈوزز ہیں. ہاں جی وہی نہیں، تھوڑا سا ایسے 10% جیسے تھکاوٹ یا تھوڑا بھاری پن جو کہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بیماری پیدا کی جاتی ہے، منی کرونا پیدا کیا جاتا ہے. منی ڈیڈ سیلز ہیں، الائیو سیلز کی بجائے ڈیڈ سیلز ہیں، لیکن جسم یہ نوٹ کر رہا ہے کہ کرونا کے وائرس آ گئے ہیں تو کچھ تیاری کرو. تو اس کا رسپانس ہے، آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سردی لگ رہی ہے بغیر وجہ کے، اور ٹائرڈنیس ہے. تو وہ چیزیں تو ہوں گی، لیکن جی وہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ انفیکشن کریٹ کی جاتی ہے، کنٹرولڈ انفیکشن کریٹ کی جاتی ہے. وہ خود ہائر پاور ہے نا، ان کی ہائر پاور کوئی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ہائر پاور کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ہائر پاور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جب بھی آپ کوئی تحفظ چاہتے ہیں تو آپ اپنے تحفظ کے لیے جیسے کسی ہائر پاور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جیسے کئی لوگ ڈرتے ہیں تو اسلحہ رکھ لیتے ہیں. کئی لوگوں کو اسلحے کی بہت ہوتی ہے انفیچویشن، کہ وہ اسلحہ رکھ کے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی ہائر پاور اسلحہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی زندہ انسان یا کوئی باڈی جیسے WHO آپ کو کہتی ہے کہ یہ ویکسین لگواؤ، تو پھر اب آپ کو اتنا فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں ہے. فلاسفر بننے کی ضرورت تب ہے جب کوئی ہائر پاور آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. جیسے کوئی لڑکا آ کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ نشہ کر لو، یہ سگریٹ پی لو، تو اس وقت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. آپ ایک ٹین ایجر ہیں، تو آپ کو کوئی ہائر پاور تلاش کرنی چاہیے. اپنے ٹیچر کو یا ابا کو یا اماں کو پوچھ لینا چاہیے کہ مجھے کسی نے یہ آفر کیا ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی چیز آ ہی ایسی طرف سے رہی ہے جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، آپ سے زیادہ پاورفل ہے، لیکن اگر فرض کریں کوئی گمراہ کر رہا ہے آپ کو، کسی لڑکی کو کوئی لڑکا آ کے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے، تو اس کو ابا سے پوچھ لینا چاہیے، اماں سے پوچھ لے یا ابا سے پوچھ لے، کیونکہ
ابھی اس کو نہیں سمجھ کے یہ کیا فینومینا ہے، ایک دم گل کھل گئے ہیں اور گل کھلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو مطلب ہائر پاور کا جو کانسیپٹ ہے میں وہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں ہائر پاور موجود ہے. اگر آپ کوئی رستہ نہیں جانتے اور آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی معقول آدمی تو آپ اس سے رستہ پوچھ لیتے ہیں. میں عموماً ان لوگوں کی عقل استعمال کرتا ہوں جو بہت سیانے عقل مند لوگ موجود ہیں اور ہائر پاور کے طور پر مجھے میسر ہیں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، تو میں بالکل بھی اپنی عقل اسی وقت استعمال کرتا ہوں جب چاروں شانے چت ہو جاؤں کہ اچھا اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے. اچھا ہمارے پاس جو پروفیشنلز آتے ہیں تو ان کو بھی سب کو میں کہہ دیتا ہوں کہ آج تو اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور آپ نے عقل استعمال کرنی ہے جو سٹرکچر میں ہے، جو ماہرین نے کہا ہے. دنیا میں ہر سال 40 نشے کے ماہرین بیٹھتے ہیں اور وہ ان اصولوں کو ترتیب دیتے ہیں جو نشے کی بیماری سے نجات کا باعث بنتے ہیں، اور پھر وہ ایک کتابچہ بناتے ہیں جس کا نام ہے پرنسپلز آف ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ. نائڈا کی طرف سے ہوتا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز امریکہ میں ہے. تو وہ دنیا سے 40 بندے اکٹھے کرتے ہیں، ہر سال ان میں سے 2-4 بدل جاتے ہیں، کوئی آ جاتے ہیں کوئی چلے جاتے ہیں، اور وہ پرنسپلز طے کرتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے پرنسپلز کیا ہیں، اور وہ ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اس میں جو کہ آپ کے اور میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر رہنمائی میسر ہوتی ہے چاروں طرف، اور ہمیں اس رہنمائی کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. جیسے اگر ٹریفک کے قوانین ہیں کہ لال بتی پہ رکنا ہے تو مان لیں اس بات کو، کیونکہ یہ کسی ہائر پاور کی طرف سے آ رہا ہے سٹرکچر کے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے، لال بتی پہ رکنا ہے، گرین بتی پہ چلنا ہے، گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے، اشارہ دے کے مڑنا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو منو ان مان لینی چاہیے کیونکہ یہ ہائر پاور کی طرف سے آتی ہیں. اگر چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی آپس میں الجھ پڑتے ہیں اور چھوٹے بھائی کو تھوڑی مار پڑ جاتی ہے تو اس کو فوراً ابا کے پاس جانا چاہیے، یعنی ہائر پاور کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر محلے میں کسی کی لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو فوراً پولیس اسٹیشن جانا چاہیے. اگر گھر میں کوئی ایک دوسرے کو مار پٹائی کا نشانہ بنا رہا ہے اور توڑ پھوڑ کر رہا ہے تو 15 پہ کال کرنی چاہیے، ہائر پاور سے رجوع کرنا چاہیے، ہائر پاور سے جڑ جانا چاہیے، ریاست کی طاقت سے جڑ جانا چاہیے، چاہے وہ بہت آئیڈیل نہ بھی ہو، چاہے آپ کی پولیس بہت آئیڈیل نہ بھی ہو، لیکن آپ کو ان سے مدد طلب کرنی چاہیے کسی بھی ایسے بندے کے حوالے سے جو آپ کو تھریٹ کر رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے یا آپ کا سکون خراب کر رہا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ازل سے فولکلور چلتا آتا ہے، کچھ کہانیاں کہ پہلے بیماریوں کا نہیں پتا تھا، کینسر کا نہیں پتا تھا، کسی کو کینسر ہوتا تھا وہ سوکھ جاتا تھا، سمجھتے تھے کہ اس کو جن بھوت ہو گیا یا کالا جادو ہو گیا، اور دن بدن پھر پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ بات یوں ہوتی ہے، یہ بات ایسی ہوتی ہے، یہ بات ایسی ہوتی ہے. تو سائنس نے چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرنا شروع کیا. سائنس نے عاجزی بھی اپنائی. آپ نے کبھی کسی سائنسدان کے نام کے ساتھ نہیں لکھا دیکھا ہوگا حضرت مولانا آئنسٹائن مدظ اللہ العالی، ایسا تو نہیں. آپ نے کبھی کسی سائنسدان کا کوئی مزار بھی نہیں دیکھا ہوگا جس پہ کوئی پھول چڑھاتا ہو. ان کی زندگی اور زندگی کے بعد ایک عاجزی، اور جہاں وہ غلطی کرتے ہیں دے پرامپٹلی ایڈمٹ. 12 قدموں کے پروگرام ہے کہ جب بھی ہم غلطی کرتے ہیں روز کے روز اس کو پرامپٹلی ایڈمٹ کر لیتے ہیں. آج ہمارے پاس 2 ساتھی ہیں ہمارے جن کی 16 سال کی ریکوری ہے. 2 ابھی ان کو بلائیں گے، ان کی باتیں آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے 3 اور ساتھی ہیں جنہوں نے اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ان میں سے ایک نے 30 دن اور ایک نے
100 दिन 70 डेज अपने आप को फॉलो अप में रखा, इतने दिन तक वो जुड़े रहे एक हायर पावर से सीखने के लिए, और पता नहीं आगे जाके वो और कितने कारनामे अंजाम देंगे। तो 16 साल वालों को हम बाद में बुलाएंगे और पहले हम बुलाएंगे उनको जिनके थोड़े थोड़े दिनों की कामयाबी है, पर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। और फिर जो है जो भी बातें आप उनसे करना चाहें वो अपने दिल की बातें कर सकते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगर उनको लगता है कि पत्थर आसमान से इस वजह से ज़मीन की तरफ आता है कि वो माँ का बेटा होता है, तो कोई बात नहीं, खूबसूरत बात है। लेकिन अगर इससे कोई बेहतर साइंटिफिक बात समझ में आती है तो वो भी कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातें, ख़ास तौर पर जिनके दिन थोड़े हैं अभी सोबराइटी के, उनसे ज़रा आसान सवाल कीजिएगा और उनकी हौसला अफजाई ज़्यादा कीजिएगा। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।